الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں گے محمد برکت علی علیہ الرحمہ کی تعریف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا النذیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، اللہ کا ڈر سنانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار اللہ کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ کسی نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون مومن نہیں ہو سکتا؟ فرمایا جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ آج آپ نے جڑے رہنا ہے، کیونکہ آج جہالت کے دور کا ایک آئینہ ہے جو آج ہم آپ کو ماڈرن ایج میں دکھانے جا رہے ہیں، یعنی معاہدہ حلف الفضول اور عصری تقاضوں پر بات کریں گے۔ ذہن میں رکھیے کہ جس معاشرے میں عدل نہ ہو، جس معاشرے میں انصاف نہ ہو، جس معاشرے میں لا قانونیت کی دیوی برہنہ رقص کرتی ہوئی نظر آئے اور قانون طاقتور کے در پر ہاتھ بات باندھے ہوئے کھڑا ہوا نظر آئے، جس معاشرے میں حقوق سلب کیے جاتے ہوں، جس معاشرے میں بد امنی اور بے چینی ہو، جس معاشرے میں طاقتور کا الگ جہاں ہو اور کمزوروں کی الگ بستی ہو، جس معاشرے میں انفرادی سطح سے لے کر اجتماعی سطح تک سب اپنے اپنے گورکھ دھندوں میں لگے ہوں، جس معاشرے میں اخلاقی خرابیوں کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے کوئی مضبوط اجتماعی آواز نہ ہو، جس معاشرے میں بے حسی اور خود غرضی اس حد تک بڑھ جائے کہ کسی کو کسی کی فکر نہ ہو، سب اپنے اپنے معاملے میں لگے ہوں، جس معاشرے میں ظلم اپنے عروج پر ہو اور ظالم کی کسی قسم کی کوئی پکڑ نہ ہو بلکہ ظالم قانون سے مکمل طور پر ماورا ہو، جس معاشرے میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر تصور، یعنی اس کا جو تصور ہے مکمل طور پر ناپید ہو جائے، اور جس معاشرے میں مساوات ختم ہو جائے اور معاشی استحصال کا دورہ ہو جائے، یاد رکھیے وہ معاشرے کبھی بھی نہیں پنپتے بلکہ وہ مکمل طور پہ تباہ و برباد ہو جایا کرتے ہیں، کیونکہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ ناظرین کرام، آج سے 1450 برس پہلے کچھ ایسا ہی عرب کی سرزمین پر ہوا تھا۔ روز روز کی لڑائیوں سے عرب کے سینکڑوں گھرانے مکمل طور پر برباد ہو گئے تھے، ہر طرف بد امنی اور آئے دن کی لوٹ مار سے ملک کا امن و امان مکمل طور پر غارت ہو چکا تھا، کوئی شخص اپنی جان و مال کو محفوظ نہیں سمجھتا تھا، نہ دن کو چین نہ رات کو آرام۔ اس وحشتناک صورتحال سے تنگ آ کر کچھ صلح پسند لوگوں نے جنگ فجار کے خاتمے کے بعد ایک اصلاحی تحریک چلائی، جس کے نتیجے میں اس وقت کے معاشرے میں ایک تاریخی معاہدہ ہوتا ہے، ایک تاریخی ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ انسانیت کو انٹروڈیوس کروانے والے، انسانیت کے سب سے بڑے علم بردار، ظاہری اعلان نبوت سے پہلے اپنی جوانی کے دور میں حلف الفضول نامی اس تاریخ ساز معاہدے میں شرکت کرتے ہیں جو قتل و غارت گری کو ختم کرنے، امن و امان کو قائم کرنے، کمزوروں کی داد رسی کرنے، حقدار کو اس کا حق پہنچانے اور مظلوم کو انصاف دلانے پر مبنی تھا، جو خاندان قریش کے سرداروں نے بقائے باہم کے اصولوں پر جیو اور جینے دو کے فلسفے کے تحت باقاعدہ کیا تھا۔ اور یہ وہ تاریخی اور قیمتی معاہدہ تھا ناظرین جو اس کائنات کی سب سے ویژنری ہستی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرخ اونٹوں سے زیادہ عزیز تھا۔ یعنی آپ تصور کیجئے کہ ابھی ظاہری اعلان نبوت نہ ہوا تھا، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک ایک روایت کے مطابق صرف 20 برس تھی، مگر معاشرے کو بد امنی سے بچانا، انصاف کو قائم کرنا، ایک انڈیویجول کو اس کا حق اس کے ڈور سٹیپ پہ پہنچانا اس کائنات کے سب سے عظیم ریفارمر کو اس وقت بھی سب سے زیادہ عزیز تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ظاہری اعلان نبوت کے بعد بھی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپروچ یہ تھی کہ اگر اسلام میں یعنی آج بھی بحیثیت رسول اللہ اس عہد و پیمان کے لیے مجھے بلایا جاتا تو میں لبیک کہتا، بلکہ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جتنے افراد اس معاہدے میں شریک تھے سب ایک ایک کر کے اس دنیا سے گئے، مگر سرور دو جہاں اپنی پوری حیات
آیات طیبہ میں معاہدہ حلف الفضول کے ویژن کو مزید انہینس کر کے اس پر عملی طور پر نہ صرف کام کرتے رہے بلکہ معاشرے کو امن، انصاف، مساوات، حقوق کی فراہمی، مظلوموں کی مدد، ظالم کو کیفر کردار تک پہنچانا اور غریبوں کی امداد کرنے کا حسین ترین گہوارہ بناتے رہے۔ ناظرین، رسول اللہ کا منصب رسالت پر فائز ہونے کے بعد بھی اس حلف کی اہمیت کو واضح کرنا، پھر اس میں شامل ہونے کی آرزو کرنا اور ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقاعدہ سنت بن جاتی ہے جسے تائید خداوندی بھی حاصل تھی۔ وہ کہ اظہار نبوت کے بعد اس حلف کے لوازمات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جد و جہد کا ہی حصہ بن گئے، لیکن ظاہری اعلان نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمولیت سے واقع حلف الفضول تاریخ میں امر ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ امام الانبیاء نے صرف اس معاہدے کو اختیار نہیں کیا، اس کو ٹیک اپ نہیں کیا، اس کو اون بھی کیا، اس کو پریکٹیکلی اسلام کے لیے ایک ویژن بنا کے، ایک مشن بنا کے، بلینڈ کر کے معاشرے کے اندر نافذ کر دیا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب تشریف فرمائیں۔ تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب تشریف فرمائیں۔ تینوں احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب آپ سے۔ سب سے پہلے ظاہر ہے یہ بنیادی طور پہ جو دیکھنے اور سننے والے ہیں، میں نے ایک جملہ ادا کیا کہ جہالت کے دور کا آئینہ ہے، لیکن ماڈرن ایج کے جو یوں کہہ لیجئے کہ پڑھے لکھے معاشرے کے جو ہم تصور کو پیش کرتے ہیں اس کی کلی کو کھول کے رکھ دیتا ہے ہمارے سامنے، ہمیں بتلاتا ہے صاحب کہ اس دور میں کیا ہوا تھا، آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ بہرحال عرب کے معاشرے میں ظاہر ہے جو ایک قبائلی نظام تھا اور آپس میں ایک رفت تھی، رسہ کشی تھی۔ آغاز تو اس تاریخی جو ایک پرسپیکٹیو ہے اس سے کیجئے، اور روایتی عصبیت کا جو معاملہ تھا جس کی وجہ سے حروب فجار ہوئی، یعنی تقریباً 4 جنگیں ہوئیں، اور اس کا جو پورا ایک بیک گراؤنڈ منظرنامہ وہاں سے شروع کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب، آپ نے جتنے خوبصورت انداز میں حالات حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے انسانی عقل کو جھنجھوڑا ہے، اللہ اس کی آپ کو اجر عطا فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ۔ بات یہ ہے کہ الہامی تعلیمات کی نہ ہونے کی بنا پر انسانیت شرما چکی تھی، انسانیت کا غلبہ تھا، ایسے ہی، اور قرآن کریم اس معاشرے کو ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین کے الفاظ سے یاد کرتا ہے کہ کھلی گمراہی میں تھے۔ بالکل ایسا ہے، اور وہ کھلی گمراہی اس طرح سے تھی کہ طاقتور کمزور کو کچل رہا تھا، جس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی بھینس اسی کی تھی، ظلم اور تعدی اپنے عروج پر تھا، ذرا سی بات پر لڑائی شروع کرنا اور سالوں تک لڑتے رہنا یہ ان کی سرشت میں داخل ہو چکا تھا۔ علم نہ ہونے کی بنا پر جہالت ناچ رہی تھی، بالکل ٹھیک، روشنی نہ ہونے کی وجہ سے اندھیرے نے معاشرے کو لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ بالکل ایسا ہے۔ اس بنا پر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اور آپ کے اعلان نبوت سے قبل کا جو ایک نقشہ ہے اس کو قرآن کریم نے ایک اور مقام پر یوں فرمایا کہ وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، لوگوں نے اپنے اوپر بوجھ لاد دیے تھے، صحیح، لوگوں نے اپنے لیے اپنے آپ کو زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا جہالت کی وجہ سے کہ انسانیت معاشرے سے روٹھ چکی تھی۔ ایسے میں حالت یہ ہو چکی تھی کہ جن حروب فجار کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ بات میلوں پر پھیلی ہوئی تھی، اور ان میلوں میں جب یہ قبائل جمع ہوتے تو ذرا سی بات پر لوگوں کی جانیں لینا، آپس میں لڑنا ان کا معمول بن چکا تھا۔ اور اس کو فجار اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے ہمیں دیے، ٹھیک ہے، ان میں فرمایا کہ اربعۃ من حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اب ان حرمت والے مہینوں کے متعلق انہوں نے جہالت کے باوجود ایک انداز اختیار کر رکھا تھا کہ جب یہ مہینے آتے، ٹھیک، یعنی رجب ہے، ذوالقعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تلواریں نیام میں ڈال دیتے، 4 حرمت والے مہینے، 4 حرمت والے مہینوں میں،
اور وہ نیزوں کی برچیاں اتار کر رکھ دیتے. ٹھیک ہے. اور اسی وجہ سے سفر سے متعلق جو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں ان کے اندر بھی اسی, کیونکہ لوٹ مار ان کا طریقہ تھا. اوکے. اچھا یہ حرمت والے مہینوں کا احترام اس وقت بھی تھا؟ جی وہ اس وقت کرتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن جب اس حرمت والے مہینے میں انہیں لڑائی کرنا پڑی تو اس کے اوپر انہوں نے خود یہ کلمہ کہا کہ فجرنا, کہ ہم سے غلطی ہوگی, ہم سے گناہ ہو گیا. اور وہ کرتے تھے. اس وجہ سے جب انہوں نے حرمت والے مہینے میں جنگ چھیڑ دی تو اس کو پھر حروب فجار کہتے ہیں. اوکے. اور یہ جس میں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم 15 سال کی عمر میں شریک ہوئے ہیں. اوکے. اس میں 2 قبائل قریش اور بنو کنانہ ایک طرف ہیں, بنو قیس اور اعلان دوسری طرف ہیں. ٹھیک ہے. اور حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 15 سال کے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن آپ نے اس طرح سے شرکت نہیں کی کہ آپ کے ہاتھوں کسی کو نقصان پہنچا. یعنی اس وقت بھی آپ کے ہاتھوں, آپ کے دست مبارک سے کسی کو نقصان نہ پہنچا. آپ تو سراپا رحمت بن کر دنیا میں قدم لائے اور انسانیت نے قدم جمانا شروع کر دی ہے. لیکن اس میں یہ ہوتا تھا کہ دشمن کی طرف سے جو تیر آ رہے ہوتے تھے آپ انہیں اکٹھا کر کے اٹھا کر اپنے چچاؤں کو دیتے تھے. اس سے زیادہ اس میں آپ کا کوئی کردار نہیں تھا. تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا, اور اس حال میں بھی آپ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر یہ جو ظلم ہو رہا ہے, اب یہ حرب فجار جو آخری ہوئی وہ اتنی شدید تھی کہ اس میں کئی جانیں تلف ہوئی, اور آخر کار جب صلح ہوئی تو صلح کے اوپر یہ کہنے لگے کہ جس کے لوگ زیادہ مرے ہیں برابر چھوڑ کر زیادتی کی دیت دے دیتے ہیں. اب قریش کے زیادہ ہوئے تھے, اب اس کو بھی قرآن کریم بیان کر رہا ہے. وہ کیا؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اوکے. قبروں پر قبریں جا کر گننے لگے کہ کن کی میتیں زیادہ ہیں. تو زمانہ جاہلیت کے اس اندھیر میں, اس ظلمت میں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے دنیا کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم بقائے باہمی کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے لا ضرر ولا ضرار, نہ نقصان اٹھاؤ نہ نقصان پہنچاؤ. ٹھیک ہے. تو اس بنا پر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان جنگوں سے آپ دنیا کو بچانے. اچھا, یہ حلف الفضول پہ بھی تو ہم آتے ہیں باقاعدہ ڈاکٹر صاحب, اور ظاہر ہے یہ ایک ایسا ایگریمنٹ ہے, ایک ایسا معاہدہ ہے جو ہوا تو جہالت کے دور میں, اور جو عصبیت کے پروردہ تھے, جو قبائل کے سردار تھے, ان میں جو خاص طور پہ جو صلح پسند تھے انہوں نے کیا. لیکن میں بار بار ریپیٹڈلی ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ آج جب اس معاہدے کو ہم دیکھتے ہیں تو اپنی جہالت کے اوپر ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہم کس جہالت کی جو ہے وہ گھاٹی کے اندر اپنے آپ کو غرق کر چکے ہیں. اچھا, 2-3 واقعات ہیں, میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ آپ بات کی. ایک تو جو شہر زبید کا ایک شخص آیا تھا, ایک تاجر تھا ظاہر ہے, اور وہ جو عاص بن وائل سے اس کا کچھ مطلب خرید و فروخت کا معاملہ ہوا تھا, تو ایک تو اس میں کیا رفت قائم ہوئی تھی وہ ذرا بتائیے. دوسرا, اعلان نبوت کے بعد سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ابو جہل سے, یعنی جو ایک اجنبی شخص سے ظاہر ہے مطلب معاملہ ابو جہل کا ہوا تھا, تو آپ نے کس انداز سے اس کا حق اس کو دلوایا تھا. اور ایک اور واقعہ بھی غالباً ہوا تھا, کسی بچی کا واقعہ ہوا تھا جس میں اسلحہ بردار باقاعدہ جمع ہوئے تھے. تو یہ 2-3 واقعات ہیں, پہلے ذرا اس کی ڈیٹیل بتائیے وہ کیا ہوئی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب بہت شکریہ. ہم بات کر رہے ہیں حلف الفضول پر. یہ وہ معاہدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جس کی کنٹینیوٹی ہمیں نبوت کے اعلان نبوت کے بعد بھی نظر آتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھرو آؤٹ لائف اس معاہدے کو اون کیا. نہ صرف آپ نے بلکہ آپ کے بعد بھی خلافت راشدہ میں بھی ہمیں بار بار کوٹیشن نظر آتی ہے حلف الفضول کی. یعنی یہ اتنا بنیادی ڈاکومنٹ تھا, اتنا بنیادی معاہدہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات پاک کا. اچھا, یہ کیوں اتنا زیادہ پاپولر ہوا اور اس کے اندر پاپولرٹی کا اور اس کی ریلیونس اتنی زیادہ؟ ہاں بتائیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی ہم ذکر کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا تو جو بنیادی اوصاف سامنے آتے ہیں وہ صادق اور امین کے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ایک اور وصف بھی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ مسکینوں کی اور مظلوموں کی غمگساری ہے. یہ اتنا بڑا وصف ہے. آپ دیکھیں کہ اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وصف بھی آپ کے حیات پاک فرام ویری بگننگ اتنا ہائی لائٹڈ ہے جتنا آپ کا صادق اور امین ہونا. اس کا سبب میں آپ کو, اس کی میں دلیل آپ کو یہ پیش کرتا ہوں. جب آپ پہ وحی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے پاس اور فرمایا کہ جبریل امی کو میں نے دیکھا, جو تو اب جو
دلجوئی کے کلمات ارشاد فرمائے سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے، ان میں ایک یہ بھی تھا کہ اللہ رب العزت آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا، کیوں آپ مسکینوں کے، غریبوں کے، مظلوموں کے، محتاجوں کے غم گسار ہیں. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک امپورٹنٹ کریکٹر ٹریٹ تھا ذات نبوت کا فرام ویری بگننگ. شخصی انٹروڈکشن تھا بالکل فرام ویری بگننگ. اچھا یہی سبب تھا کہ ہر وہ ایفرٹ جہاں پہ مظلوموں کو سپورٹ دینی ہوتی تھی، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہمیں اس میں ایکٹیو نظر آتی ہے. بالکل ایسا. اچھا اب یہ عمل ایسا ہے کہ اس عمل کی کنٹینیوٹی تھرو آؤٹ دی لائف ایک نیچرل عمل ہے. بالکل صحیح. کیونکہ اسلام کا تو پیغام ہی انسان، جیسے بھی پیاری دلیل دی پروفیسر صاحب نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انسانیت جن زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی، قرآن مجید ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان زنجیروں کو توڑ دیا. واہ. ان زنجیروں سے انسانیت کو آزاد کر دیا. بے شک ایسے. وہ زنجیریں کیا تھی؟ فلک تحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک الرقبہ. وہ یہی تو زنجیریں تھیں کہ یہ ظلم ظالم کے ہاتھ، طاقتور کے ہاتھ کمزوروں کی گردنوں پر تھے. بلکہ انسانیت تھی کہ انسانیت کو انٹروڈیوس. بالکل بالکل. تو یہی اس تصور انسانیت یہی تھا، کمزور کا استحصال کرتے جو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. اچھا اب اس کی تائید کئی واقعات سے ہوتی ہے. مثلاً مکہ کے اندر بھی ایسے واقعات ہوتے تھے اور باہر سے آنے والوں کے ساتھ اکثر ایسے واقعات پیش آ جاتے تھے. یمن کے شہر زبید سے ایک شخص جیسے ایک تاجر ہے، جیسے بھی آپ نے ذکر کیا، اور اس نے آ کے کاروبار کیا وہاں، اور دری اسنا اتفاق ایسا ہوا کہ اس کا کاروبار ایک ایسے شخص کے ساتھ ہوا جو مکہ کا بڑا انفلوئنشل آدمی تھا، عاصم بن وائل. ٹھیک. اور اس نے پیمنٹ نہیں کی. اس نے کہا کل 1-2 دن بعد آ جانا. جب وہ 1-2 دن بعد گیا تو اس نے پھر مہلت مانگی، حتیٰ کہ وہ اس کو ٹال مٹول لگ گیا. وہ بڑا پریشان ہوا، کھانے کے لیے کچھ نہیں بچا، سارا تجارت کا سامان اس کو دے دیا ہے اور یہ پیمنٹ نہیں کر رہا. اب میں کیا کروں؟ اب اس نے رونا پیٹنا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا، اور اس نے دہائی دی. یعنی اس کی پوری فریاد کا مفہوم یہ تھا کہ ہے آل فہر تم میرے لیے کیوں آل قہر بن گئے ہو. اوکے. یعنی اس نے اعلان کیا پہاڑ پہ چڑھ کے، ہے آل فہر میں تمہارے شہر میں آیا ہوں اور تم میرے ساتھ یہ مظالم کر رہے ہو اور ظلم میرے ساتھ سین حرم میں ہو رہا ہے اور کوئی میری دستگیری کرنے والا نہیں ہے. اب جو سلیم الفطرت لوگ تھے اس سوسائٹی کے، وہ کھڑے ہوئے اور لیڈنگ پرسنالٹی زبیر بن عبد المطلب تھے کہ جناب یہ تو بہت غلط ہے، یہ تو بہت دور تک میسج جائے گا جس طرح یہ فریاد کر رہا ہے. اور یہ عاص بن وائل جو تھا یہ ایکچولی بائی ڈیفالٹ اس نیچر کا تھا. حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسے بھی روک لیے تھے اس نے. بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے. اچھا اب یہ جو واقعہ تھا یہ آگے چل کے مائدہ الفضول کی بنیاد بنا، یعنی محرک ثابت ہوا. ٹھیک. اچھا ایک اور واقعہ جس کو میں اس طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ رومانیہ کے جو فارن منسٹر تھے کانسٹنٹائن ورجل جارجیا، انہوں نے کتاب لکھی محمد اے پرافٹ ہو مسٹ بی نون اگین. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں دوبارہ تعارف لینا چاہیے. واہ واہ واہ. اس میں اس نے اس معاہدے کو بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اس پہلو کو کئی واقعات کے ساتھ انڈورس کر کے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرام ویری بگننگ مظلوموں کے دستگیر تھے. بالکل ٹھیک ہے. ان کو مظالم سے آزاد کروانے والے تھے. اور پھر یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک بدو حج کرنے کے لیے آیا، اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی. انفارچونیٹ یہ ہوا کہ وہ بیٹی اس کی اغوا ہو گئی. تو جب اغوا ہوئی تو اب اس نے کہا میں اپنے قبیلے کو جا کر شکایت کرتا ہوں. پھر اس نے سوچا وہ قبیلہ تو میرا چھوٹا ہے، وہ تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اب اس سے جب آؤ فغاں کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نوجوانوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے جس شخص نے اغوا کیا تھا اس کے گھر تشریف لے گئے کہ یہ تم نے ظلم کیا. اس نے کہا جی کل آنا. فرمایا نہیں کل نہیں، ابھی اور اسی وقت بچی کو بازیاب کرنا ہے. اوکے. آپ نے اسی وقت اس اغوا شدہ بچی کو بازیاب کروایا اور اس کے والد کے سپرد کیا. تو اس طرح کے کئی اسلحہ بردار نوجوانوں کی پہلی فورس بنی تھی پروٹیکشن کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ جو نوجوان آپ نے تیار کیے تھے جو آپ کے ساتھ تھے. اچھا سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ظلم کا ہاتھ روکنا کیسے. اور پھر وہ ایک ابو جہل والا بھی تو واقعہ ہے، وہ بھی ذرا مختصر دیکھیں. وہ یہ واقعہ جو ہے یہ اعلان نبوت کے بعد کا ہے کہ ابو جہل کے پاس کس ایک اور تاجر کے ساتھ معاملہ ہوا. تو جب اس نے آؤ فغاں کی تو وہاں کچھ قریشی نوجوان تھے، انہوں نے کہا جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا کہ یہ آپ کی مدد کر سکتے ہیں، آپ تنہا چل پڑے. ٹھیک ہے. اور جب ابو جہل کے دروازے پہ گئے اسی وقت اس کا حق اس کو دلوا دیا. اچھا اب یہ 3-4 واقعات بنیادی طور پہ ایک ظاہر ایک ایفیکٹ ہوتا ہے سوسائٹی کے اوپر، اور کوئی ایک واقعہ کبھی کبھی ہم ایکچولی جب تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے مفتی صاحب، خاص طور پہ مجھ جیسے اسٹوڈنٹ نے تو یہ دیکھا ہے کہ کبھی کبھی بہت بڑے بڑے واقعات، بہت بڑے بڑے ثانیات جو ہیں وہ معاشرے کی مینٹالٹی کو یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کی سمت اس کا تعین نہیں کر پاتے، لیکن کبھی کبھی کوئی چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے وہ اس انداز سے ٹریگر کر دیتا ہے کہ معاشرے کے اندر جو ایک بڑا انقلاب بپا ہو جاتا ہے. مطلب دیکھتے دیکھتے جو صورتحال بالکل تبدیل ہو جاتی ہے، اور یہ ظاہر اللہ کا نظام ہوتا ہے. اچھا اب یہ وہی بات ہے کہ یہ مختلف تواتر سے جو ہے جنگیں ہو رہی تھیں، لیکن کسی واقعے نے جو ہے وہ ذہن کو تبدیل کر دیا، اور ذہن کی جو تبدیلی ہے وہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب کی محنت سے ظاہر ہوتی ہے. تو آئیے ذرا اس طرف آتے ہیں. یعنی ایک یونائٹڈ فورم آپ یوں کہہ لیجئے
کہ مکے میں باقاعدہ بنتا ہے، اور اس یونائٹڈ فورم کو جو ہے اس کو صحیح طور سے موٹیویٹ جو کیا حضرت زبیر بن عبد المطلب نے، تو اس پہ ذرا بات کریں. ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ حلف الفضول کا جو معاہدہ تھا وہ ایکچولی کیا تھا، اس کی وجہ تسمیہ کیا تھی، اور خاص طور پہ جو اس کے پوائنٹرز تھے وہ بھی بتائیں لوگوں. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جنید بھائی آج بڑی اہم ٹاپک کے ساتھ ہم یہاں موجود ہیں. زبیر بن عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان، یہ اگرچہ اعلان نبوت سے پہلے وصال کر گئے لیکن اپنی قدرتی صفات کی وجہ سے بڑے نرم مزاج، صلہ رحمی کرنے والے اور مہربان انسان تھے ماشاءاللہ. انہوں نے جب یہ جو واقعہ ابھی پروفیسر صاحب نے سنایا کہ ایک بندے نے آگے کہا کہ میرا مال نہیں دیا جا رہا اور میں مال لے لیا، پیمنٹ نہیں دی جا رہی، تو حضرت زبیر بن عبد المطلب نے عبداللہ بن جدعان کے گھر جا کر ایک میٹنگ بلائی جس میں مکے کے بڑے بڑے طاقت والے لوگوں کو اکٹھا کیا، طاقت بھی تھی اور ان کے اندر صلہ رحمی کا عنصر بھی پایا جاتا تھا. ان کو اکٹھا کیا اور اپنا یہ مدعا دیا کہ اگر ہم اس طرح لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کریں گے تو ہم جو کعبے کی وجہ سے ہمیں شرف ملا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا. یعنی سرداروں کو اور جو لیڈ کلاس تھی اس کو آپ نے مجتمع کیا. ان کو آپ کو نے یہ کہا کہ جو کعبۃ اللہ کی وجہ سے عظمت ہمیں قریش والوں کو ملی ہوئی ہے، ہماری بدسلوکیوں اور برے رویے کی وجہ سے وہ ختم ہو جائے گی، لہٰذا اس کے اوپر کوئی ورک ہونا چاہیے. تو پھر یہ ساری چیز پیش خیمہ بنی اس معاہدے کا، حلف الفضول کا. اس کا سبب کیا ہے اور ان کے جو فاؤنڈر ہیں وہ کون ہیں، کس وجہ سے اس کو فضول کہا جاتا ہے. یہ ظاہری طور پر لگتا ہے کہ کوئی زائد چیز ہے، لیکن اس کی دو وجوہات بیان کی گئی. نمبر ایک کہ 3 بندے ہیں اس کے اندر اہم جو اس معاہدے کو بنانے والے ہیں، تینوں کا نام ہی فضل ہے. اس وجہ سے اس کو فضول، حلف الفضول کہا جاتا ہے، فضیلت والا حلف. اور ایک اس کی وجہ شارحین نے اور مورخین نے یہ لکھی کہ یہ فضول اس وقت تک نہیں ہوا تھا، فضیلت والا اس وقت تک نہیں ہوا تھا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تھی. جب آپ بھی اس میں داخل ہو گئے تو یہ فضیلت والا. اب وہاں پر جو گفتگو ہوئی، جن پوائنٹس کے اوپر بات ہوئی وہ بڑے اہم تھے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ سب سے پہلا تھا کہ ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے چاہے وہ کسی بھی قبیلے سے ہو. اور یہ جہالت کے دور کی بات ہو رہی ہے، پیور جہالت، نیرا جہالت کا دور ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بھی مدد کرو اور ظالم کی بھی. کیا اچھی روایت ہے. عرض کی حضور مظلوم کی تو ہے، ظالم کی کیسے؟ فرمایا اس کو ظلم سے روک کر. ایک جس حدیث کا حوالہ پروفیسر صاحب نے دیا، میں اس کی ایک بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ ساری باتوں میں سب سے غالب ہے. وہ کیا؟ کہ وہ تعین علی نوائب الحق. کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہوئی ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے، تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جرت و بہادری والی کوالٹی سنائی کہ جب حق کی بات آتی ہے نا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے ہیں، پھر کسی کی طاقت اور قوت کو نہیں دیکھتے. اور اس چیز کی آج بڑی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر حق کی طرفداری کا جذبہ پیدا کریں. ایسا ہی ہے. ہم حق کی طرفداری سے ہٹ گئے، ہم قوت اور طاقت کو دیکھتے ہیں، جس طرف طاقت ہوتی ہے ہم اس طرف چلے جاتے ہیں، جبکہ حق کی راہ کو چھوڑ دیتے. تو یہ سب سے پہلی بات تھی کہ مظلوموں کا ساتھ دیں گے چاہے وہ کسی بھی قبیلے سے ہو. دوسرے نمبر پر اپنے ملک میں امن و امان قائم کریں گے کہ جو شرف اور عزت اللہ نے ہمیں دی ہے وہ امن و امان کی وجہ سے اور لوگوں کی عزت و ناموس کی حفاظت کی وجہ سے قائم رہے. تیسرے نمبر پر کہا کہ اس کا یہ نقطہ ہوگا کہ ہمارے ملک میں جو مسافر آئے گا اس کے مال اور جان کی حفاظت کی ذمہ داری. ویسے بحیثیت مسلمان میرے مال، میری جان اور میرے خون کی حفاظت کا ذمہ رب کائنات پہ. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے مومن جب تک نماز پڑھتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی ان تمام چیزوں کی حفاظت کرتا ہے. اور جب وہ نماز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں نے اپنا ذرمہ کرم بھی اٹھا لیا. تو میں راستے میں کئی حادثے کا شکار ہو جاؤں اور میں بے نمازی ہوں تو پھر مجھے کچھ کہنا نہیں چاہیے. بالکل ایسا. یہ ہمارے رب کا کرم ہے کہ وہ ہر جگہ ہماری حفاظت فرماتا. پھر فرمایا اس کا چوتھا نقطہ یہ تھا کہ ہم آنے والے ملکوں سے اپنے ملک میں غریب لوگوں کی ہمیشہ مدد کریں گے. واہ، یہ ایک بہت بڑا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا پہلو ہے کہ غریبوں کی مدد کرنے کی بجائے غریبوں سے اور مال نکلوایا جاتا. تو یہ اسلام کی بنیاد سے پہلے بات بتائی گئی
کہ ان کے اندر یہ جذبہ تھا کہ غریبوں کی مدد کرو، اس سے رب راضی ہوتا ہے، اور کہا کہ ہم کسی غاصب اور ظالم کو، چاہے وہ مکے کا ہو یا غیر، جو یہاں ظلم کرے گا ہم اس کے بعد اس کو مکہ میں نہیں رہنے دیں گے۔ اوکے، یہ وہ بنیاد تھی جس کے اوپر پھر یہ آگے بات چلی۔ یعنی طاقتور لوگ اپنی طاقت کی بنیاد پہ اگر ظلم کریں تو ان کے ظلم کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے، حلف الفضول پہ بات ہو رہی ہے، ظاہر ہے بہت ہی کمال ایگریمنٹ ہے، اور میں پھر جملہ ورس کروں کہ یہ جہالت کے دور کا آئینہ ہے جو آج ماڈرن ایج میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور آپ کو یہ بتلا رہے ہیں کہ اس دور کے اندر اس طرح کا ایگریمنٹ ہوا جسے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں سامنے رکھا، اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اسلام کے ویژن کو، اسلام کے مشن کو حلف الفضول کے ساتھ باقاعدہ آپ نے بلینڈ کیا، آپ نے جیلن کیا، اور پھر معاشرے میں اس پہ مطلب اس کی امپلیکیشنز ہمیں نظر آتی ہیں، اس کو باقاعدہ آپ نے اپلائی کیا۔ بدنصیبی یہ صاحب کہ نعرے رہ گئی ہیں، باتیں رہ گئی ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ، اہل بیت کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ لوٹ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاہدے میں کیسے اور کیوں شرکت کی، اور آپ کے نزدیک اس معاہدے کی اہمیت کیا تھی۔ درود پاک۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حلف الفضول کے انتہائی کمال ایگریمنٹ پہ بات ہو رہی ہے، اور ظاہر ساتھ ساتھ عصری تقاضوں پر بھی بات ہو رہی ہے۔ ناظرین کرام، یہ جو دین ہے نا صاحب، اس دین کو میرا خیال ہے جیسا کہ ابھی ایک جملہ ڈاکٹر صاحب نے ادا کیا، ایک بک کا آپ نے حوالہ دیا، ایک یورپ کی ایک رائٹر کا آپ نے حوالہ دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بار پھر انٹروڈیوس کرانے کی ضرورت ہے۔ یقیناً ایک بار پھر دین اسلام کو بھی اور سرکار علیہ السلام کو اگین جو ہے وہ انٹروڈیوس کرانے کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ دیکھیں کچھ لیئرز ہیں۔ پہلی لیئر تو یہ ہے کہ دین کو ظاہر آپ اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں، یہ فرسٹ لیئر ہے، یعنی اسٹیپس ہے نا، پہلی لیئر یہ۔ دوسری لیئر یہ ہے کہ آپ دین کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، یعنی آپ دین کا جو بھی میسج ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی آپ انفرادی طور پر ایک کام اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں، پھر اجتماعی طور پہ آپ اس میسج کو پہنچاتے ہیں۔ تیسری لیئر یہ ہے کہ آپ اقامت دین کے لیے کام کرتے ہیں، اور چوتھی لیئر یہ ہے کہ اقامت دین کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جو نظام ہے، جو طاغوتی نظام ہے، یا یوں کہ یہ جو ابلیسی نظام ہے، اس کو آپ چیلنج کرتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم دین کو اپنی ذات کے اوپر تو اپلائی کرنے کی کوشش کر لیتے ہیں، بہت ہوا تو ہم دین کی تبلیغ وغیرہ جو ہے وہ کر لیتے ہیں، یہ دو لیئرز پہ تو ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ جو تیسری لیئر ہے نا صاحب، اقامت دین کے لیے کام کرنا، وہ اب ناپید ہوتا جا رہا ہے سوسائٹی پہ، کجا اس کے کہ آپ طاغوتی نظام کو یا ابلیسی نظام کو چیلنج کریں، وہ تو بالکل سمجھ لیجئے کہ فائنل سٹیج ہے۔ ظلم کسی بھی معاشرے میں ہوگا نا، ذہن میں رکھیے، کسی بھی معاشرے میں اور کسی بھی سطح پہ ہوگا، وہ معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ نا انصافی جس معاشرے میں ہوگی وہ معاشرہ تباہی کے دہانے پہ جا کر ضرور کھڑا ہوگا۔ جس معاشرے کے اندر لوگوں کے حقوق سلب ہوں گے، جس معاشرے میں طاقتور اپنا نظام رائج کرے گا اور اپنے آپ کو سپر ایلیٹ سمجھے گا اور باقی تمام لوگوں کو جو انسانوں کی بجائے جانور گردانے گا، تو ذہن میں رکھیے گا وہ معاشرہ تباہی کے دہانے پہ آ کے ضرور کھڑا ہوگا۔ جس معاشرے کے اندر مائٹ از رائٹ کی پالیسی ہوگی، ذہن میں رکھیے گا صاحب، یعنی یہ جو میں دنیا میں جو ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ میں سرزمین کے اوپر جو ہے سب سے زیادہ مائٹیسٹ پرسن ہوں اور مجھ سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے، تو پھر ذہن میں رکھیے گا کہ آپ مائٹیسٹ تو ہو سکتے ہیں لیکن آل مائٹی نہیں ہو سکتے۔ آل مائٹی وہی ہے، تو وہ آل مائٹی جب آپ کو کھینچتا ہے اور آپ کی تنابیں کھینچتا ہے نا، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے صاحب کہ آپ کے ہاتھوں میں کچھ نہیں رہا۔ لہٰذا نظام کو بہتر کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو اس کی اسپرٹ کے ساتھ لاگو کیا جائے، اور اسپرٹ یہ ہے کہ ادارے اپنی جگہ مضبوط ضرور ہوتے ہیں لیکن اداروں کی اخلاقیات کو اور اس کی بنیادوں کو مضبوط کیا جاتا ہے۔ آئیے صاحب اب ذرا پروفیسر صاحب یہ بتائیے، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس معاہدے میں شرکت کیسے ہوتی ہے؟ بڑی عام ترین بات ہے، اور کیوں ہوتی ہے؟ دوسرا یہ کہ آپ علیہ السلام کے نزدیک جو ہے وہ اس معاہدے کی کس قدر اہمیت تھی؟ مطلب مجھ جیسا طالب علم تو دیکھتا ہے کہ آپ کی پوری حیات طیبہ میں ہمیں حلف الفضول کا ایک شیڈ نظر آتا ہے۔ پھر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے حیات طیبہ کی اگر ہم بات کریں تو تمام جتنے بھی معاہدے، جتنے بھی ایگریمنٹس ہیں، چاہے آپ وہ صلح حدیبیہ کو دیکھ لیجئے، میثاق مدینہ کو اس سے پہلے دیکھ لیجئے، دیگر ایگریمنٹس، آپ کو ایک رنگ حلف الفضول کا جو اس میں نظر آتا ہے، بتائیے ذرا۔
بات یہ ہے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کی مخلوق کا ہمدرد نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ کبھی ہوگا، جنہیں بھیجنے والے نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور ساتھ ہی یہ اعلان فرمایا کہ محبوب آپ انسانیت کے اس عظیم منصب پر فائز ہیں، خوب کھل کر لوگوں کو دعوت دو اور ان سے کہو لقد لبثت فیکم عمرا من قبل، اے عرب کے معاشرے کے لوگوں آؤ، میں نے تمہارے اندر 40 برس گزارے ہیں، میری زندگی کا ایک ایک لمحہ دیکھو کہ کس طرح انسانیت کے لیے تڑپا ہوں، کس طرح انسانیت کو اس کا حسن دینے کے لیے میری جد و جہد ہے، کس طرح انسانی وقار کو اس کی بلندیوں تک پہنچانے کا میرا ایک جذبہ ہے۔ جب عبداللہ بن جدعان اس معاہدے پر سب سرداروں سے دستخط کروا چکے اور معاہدہ وہ ختم ہوا اور اٹھنے لگے تو وہ پکارا، او سرداروں رکو، ابھی سرداروں کے سردار کے دستخط تو رہتے ہیں، آئے ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، گو عمر میں وہ ہم سے کم ہیں مگر عقل میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کی دانش مندی نے عرب کی سرزمین پر کیا سکہ جما رکھا تھا۔ بچپن سے یہ ایک شعر ان کے بارے میں فرمایا گیا تھا کہ وَأَبْيَضْ يُسْتَسْقَى الْمَاءُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى وَإِسْمَةٌ لِلْحَامِلِ، سبحان، کیا من بھاتی صورت ہے اللہ کہ یہ وہ چہرہ ہے جس کے صدقے میں اللہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، سبحان اللہ، سبحان، جنہیں یتیموں کا اور بیوگان کا ہر وقت خیال رہتا ہے۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ اس وقت آپ کی عمر 20 برس تھی، سب سے آخر میں دستخط فرمائے، لیکن اس بات کو اس پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنہوں نے زندگی کے ایک ایک موڑ پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اس امت کا ترہ امتیاز بتایا، ہمیشہ یاد رکھا، فرمایا کرتے کہ اگر اس حلف الفضول کے مقابلے میں ایک طرف سرخ اونٹ رکھے جاتے، سرخ والے اونٹ اس وقت قیمتی تھے، مطلب اس کی مثال دیکھیں، اس کی اہمیت کو جاگرت، مقابلے میں دولت ہوتی اور اس ایک طرف یہ معاہدہ حلف الفضول ہوتا تو میں معاہدے کو پسند کرتا تھا، پسند کرتا ہوں۔ آج بھی اگر اس سوسائٹی میں کچھ افراد ایسے نکلیں جو انسانیت کی بھلائی کے لیے، مظلوموں کو ظلم سے بچانے کے لیے، غریبوں کو ان کا حق دینے کے لیے جمع ہوں، میں ان میں پیش ہوں گا۔ یعنی آپ نے یہاں تک فرمایا کہ اسلام کے دور میں بھی اگر مجھے معاہدہ میرے سامنے رکھا جاتا، آج بھی اس کو پسند کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی یہ اس کو یاد کرتے فرماتے تھے کہ وہ مجھے دولت کے مقابلے میں کتنا عزیز ہے، کیوں؟ اس میں انسانیت کی فلاح ہے، اس میں انسان کو عزت اور وقار ملتی ہے، جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتا رہے ہوں کہ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و ارضہ، ہر مسلمان پر اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کی جان کو، اس کے مال کو، اس کی آبرو کو۔ یہ تین باتیں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حلف الفضول کی روشنی میں امت کو اس طرح دیں کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے امت میری سنو، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی انسانیت کے خلاف کام دیکھو، کوئی ناپسندیدہ کام دیکھو تو اس کو قوت کے ساتھ کچل دو، قوت کے ساتھ روکو۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر حالات ایسے ہو جائیں کہ تم اسے طاقت کے ساتھ نہ روک سکو تو فَبِلِسَانِهِ، پھر زبان کو حرکت میں لاؤ، کم از کم اتنی غیرت تو دکھاؤ کہ ہمیں اس کام سے، اس ظلم سے نفرت ہے۔ فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر ایسے حالات آ جائیں کہ آپ ظلم کو طاقت سے نہ روک سکو، زبان سے نہ روک سکیں، زبان سے نہ روک سکو، فَبِقَلْبِهِ، تو کم از کم دل میں اس کو برا جانو، یعنی دل میں برا جاننے، اضعف الایمان، فرمایا کہ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کہ آدمی معاشرے کے اندر ناپسندیدہ افعال ہوتے دیکھتا ہے، نہ اسے طاقت سے روک سکتا ہے، نہ زبان سے روک سکتا ہے، اور صرف دل میں برا جان کر رہ جاتا ہے۔ لیکن آج تو حالات یہ پیدا کر دیے گئے ہیں
کہ زبان سے روکنے کی بجائے، طاقت سے روکنے کی بجائے اگر آدمی کہے کہ یہ کر رہا ہے میں کیوں نہیں کر رہا، اس نہی تک اگر پہنچا دیا جائے تو ان کو اسلام سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اس میں ایک اور بات میں ذرا دو باتیں چاہتا ہوں، اس پہ آپ ذرا کامنٹ کیجئے۔ ایک بات تو یہ کہ میں بھی چونکہ ریپیٹڈلی یہ جملہ استعمال ہوا اور کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ظاہری حیات طیبہ کے 20 برسوں میں اس معاہدے کو جوائن کیا، مینز سرکار علیہ السلام دوسرے لفظوں میں جو ٹین ایجرز ہیں، 19 سال تک تقریباً ٹین ایج، اب 19-20 سال کی عمر یعنی نوجوانوں کو پیغام دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ نوجوانوں کا جو ویژن ہے اور ان کا مشن ہے وہ بنیادی طور پہ اس ایج میں یہ ہونا چاہیے کہ انصاف کو لاگو کرنا ہے، انصاف کی فراہمی اور حقوق کی پاسداری کروانی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی اس آیہ کریمہ کی روشنی میں کہ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، کہ جتنی امتیں ہم نے بھیجی ان میں تم سب سے بہتر کیوں ہو، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کر میثاق مدینہ کو کتنی عظمت دی، حدیبیہ کے مقام پر پہنچ کر صلح کے معاہدے کو کیا اہمیت دی۔ ان معاہدات میں سر فہرست اگر کوئی چیز ہمیں نظر آتی ہے تو وہ انسان دوستی ہے، انسان کو جیو اور جینے دو کی پالیسی عطا کرنا ہے، طاقت کے بل پر کسی کا حق غصب۔ ڈاکٹر صاحب جو معاشرہ ہم اپنی ینگسٹرز کو دے کر جا رہے ہیں، مطلب میں ظاہر آپ سے سوال بہت ہی سمجھ لیجئے کہ بٹوین دا لائنز کرنا چاہ رہا ہوں، معاشرہ ہم دینا چاہ رہے ہیں یا جو معاشرہ ہم دے کے جا رہے ہیں یا جس طرح سے ذہنی بود و باش ہمارے نوجوانوں کی اب ہم کر رہے ہیں یا ہماری جو اگلی جنریشن ہے ان کو جو ہم ٹرانسمٹ کر رہے ہیں، مطلب میں اگر اسلامی تعلیمات کو سامنے رکھوں اور حلف الفضول کے نکات کو سامنے رکھوں تو اس کو ایک تو یہ کہ اس کو سنک کیسے کریں گے ایک بات، اور سنک کر کے جو میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں کیا میرا پیغام اس انداز سے ٹرانسمٹ ہو رہا ہے، ذرا بتائیے۔ جی جنید صاحب، اگر ہم دیکھیں کہ ہم کون سی سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں تو اس کا جو پروٹوٹائپ ہے وہ تو سیرت کے اندر بڑا واضح ہے، اس کا جو بنیادی نمونہ ہے وہ ہمیں سیرت سے بڑے واضح انداز سے ملتا ہے، اور حلف الفضول جو ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوشل لیول پہ اس کی خشت اول ہے۔ ٹھیک ہے نا، اس کو کانفیڈریسی آف ورچو کہا گیا، یعنی فضل کے دو معنی ہیں نا، ایک تو معنی جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ اس کے سارے شرکاء جو تھے فضل کے نام سے ان کا شروع ہوتا ہے، دوسرا فضل ویلیو کو بھی کہتے ہیں، فضیلت کہتے ہیں ویلیوز کو، ورچو کو، یعنی اس لیے ویسٹ کے اسکالر جب اس پہ لکھتے ہیں تو کہتے ہیں ایکچولی یہ ایگریمنٹ یا کانفیڈریسی آف ورچو ہے کہ سوسائٹی کے اندر جسٹس اور ورچو کو کیسے ہم نے عام کرنا ہے۔ اینتھونی سلیوین ایک امریکن اسکالر ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے اسلام امریکہ اینڈ پولیٹیکل اکانومی آف لبرٹی، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اگر آپ حلف الفضول کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام فرام ویری بگننگ ہیومن رائٹس کا لمبردار ہے۔ یعنی آپ دیکھیں ابھی پیغمبر اسلام نے اسلام کا اپنی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، لیکن جو سوشل رائٹس ہیں، ہیومن رائٹس ہیں، ان کی پروٹیکشن کی ایفرٹ اور جد و جہد ان کی زندگی میں بڑی نمایاں، یعنی وہ دیکھ رہے ہیں کہ فاؤنڈر آف اسلام کی انسٹنکٹ کے اندر جو ہے وہ لوگوں کے حقوق کی پروٹیکشن پہلے ہی سے اور انصاف کی فراہمی پہلے سے موجود ہے۔ اور اس سوسائٹی میں جو لوگ معاہدے، ایک اور چیز میں سیرت کا ایک اور پہلو جس پہ تحقیق کی بھی ضرورت ہے، کی توجہ کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے، یہ آپ جانتے ہیں کہ حلف الفضول سے پہلے بھی معاہدے ہو چکے تھے، یعنی حلف الفضول سے پہلے بھی اس طرح کا معاہدہ ہو چکا ہے جس کو ریوائیو کرنے کے لیے حلف الفضول کیا گیا تھا۔ اس کا ایک مطلب نکلتا ہے کہ وہاں سوسائٹی میں معاہدے ہوتے تھے پھر لوگ بھول جاتے تھے، لیکن آپ نہیں بھولے، یہ لوگ جو ہے وہ چلے گئے، لوگ انتقال کر گئے، آپ جو ہے وہ ایک معاہدہ ختم ہوا تو دوسرے کی ضرورت پڑی نا، اگر وہ آبزرو ہوتا رہتا، اس کی پابندی ہوتی رہتی تو کیوں نیا معاہدہ کرنے کی ضرورت، لیکن آپ آخر وقت تک فرما رہے ہیں کہ مجھے دولت سے بھی زیادہ ہر چیز سے زیادہ یہ معاہدہ ہے، وہ 3 بھائیوں کے نام پہ معاہدہ تھا جو ابتدا تھی، کنٹینیوٹی جو ہے وہ آپ سسٹم کی ذات پاک کے اندر اس کی نظر آتی ہے۔ اچھا، جب آپ اس معاہدے کو دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں وہ اصول ملتے ہیں جن اصولوں کو ہم لاگو کر کے اپنی جو سوسائٹی ہے اس کو ایک ساؤنڈ فاؤنڈیشن دے سکتے ہیں، ساؤنڈ لیگل اور کانسٹیٹیوشنل فاؤنڈیشن دے سکتے ہیں۔ اسلام کے پرسپیکٹو میں بتائیے، میں اسی والے سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ یہ معاہدہ میں بتاتا کیا، دیکھیں اگر آپ اس پورے معاہدے کو پڑھتے ہیں تو معاہدہ یہ ہے کہ خدا کی قسم ہم سب لوگ مظلوموں کے لیے ظالم کے خلاف یک دست رہیں گے، اللہ کرے ایک ہاتھ رہیں گے، اللہ کرے، اور اس وقت تک مظلوم کے حقوق کے لیے لڑتے رہیں گے جب تک سمندر کا پانی اپنی سیپیوں اور گونگوں کو بھگوتا رہے گا، اور جب تک ہیرا اور سبیر کے پہاڑ اپنی جگہ پہ کھڑے رہیں گے۔ اب زبان دیکھیں کیا فصاحت و بلاغت اور کیا تاثیر ہے، اور ہماری معیشت میں مساوات ہوگی،
یہ ٹیکسٹ ہے معاہدے کا. اب اس سے پتہ یہ چلا، پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی معاہدے کی سینکٹیٹی اس کے ساتھ ہے کہ آپ اس کو اللہ کے نام سے شروع کریں. واہ. اللہ کو درمیان میں ضرور رکھیں اللہ. اور اللہ کے سامنے اس معاہدے کے حوالے سے جوابدہی کو نظر انداز نہ کریں. واہ. یہ پرائمری کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے مسلم سوسائٹی کی. واہ. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسری بات کیا کہ ایک دوسرے کی حق تلفی نہیں کریں گے. واہ. اللہ کرے. تیسری بات یہ ہے کہ ظلم کے خلاف منتشر نہیں رہیں گے، متحد رہیں گے. اللہ کرے. ایک نہیں کہ کدھر جا رہا ہے کدھر جا رہا ہو. میں صرف دعائیں کر سکتا ہوں. چوتھا نقطہ یہ ہے کہ کبھی سے ضعیف کا حق اور مقیم سے مسافر کا حق دلوائیں گے. اللہ کرے. وہ جالب نے کہا نا کہ بولنے پر پابندی، شاید جالب کا ہی ہے، بولنے پر پابندی سوچنے پر تعزیر ہیں، آج بھی ہیں پیروں میں روایات کی زنجیریں. اچھا. آج بھی ہر جسم گھائل ہے، ہر روح پیاسی ہے، نگاہوں میں الجھن دلوں میں اداسی ہے. پانچویں بات یہ ہے کہ ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد کرتے رہیں گے. اللہ کرے. اس میں کوئی انقطاع نہیں آئے گا. اچھا. اس کے بعد چھٹی بات یہ ہے اگر پہلے سے کوئی پازیٹیو قانون یا معاہدہ موجود ہوگا تو اس کو جاری رکھیں گے. اللہ کرے. اس کو بھی آن کر لیں گے. ورنہ ہمارے یہاں تو ہوتا ہی ہے کہ حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں، قوانین تبدیل ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ مفادات کے تحت بنتے ہیں. مفادات کے تحت بنتے ہیں. بات یہ. ساتویں بات یہ ہے کہ ورچوز کے لیے اور ویلیوز کے لیے بننے والے معاہدے طویل المیعاد ہوں گے، دائمی ہوں گے. اللہ کرے. ابدی ہوں گے، دیر پا ہوں گے. دیکھیں جو مثالیں دی ہیں، ہرا اور سبیر آج بھی کھڑے ہیں. بالکل صحیح. مطلب ہے حلف الفضول آج بھی کھڑا ہے. بالکل صحیح. آپ معاہدے کا ٹیکسٹ دیکھیں نا. بالکل صحیح. یہ بتاتا کیا ہے کہ آپ سوسائٹی کے ہیومن رائٹس کے لیے جو ایفرٹ کر رہے ہیں وہ طویل المیعاد اور دائمی ہونی چاہیے، وقتی نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد کیا ہے کہ اس کے نفاذ میں معاشی مفادات حائل نہیں ہونے چاہیے. بالکل صحیح. اچھا. اس کے بعد نیکسٹ یہ ہے اس معاہدے کا مقصد معاشی مساوات ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. معاشی انصاف ہونا چاہیے. اللہ کرے. اس کے بعد کیا ہے کہ عادلانہ معاہدہ جو ہے جب بھی قائم ہوگا اس کو کبھی معطل نہیں کیا جائے گا. اللہ اکبر. یعنی دستور کبھی معطل نہیں ہوگا. ہائے ہائے. ویلیوز کے لیے بننے والا اور یہاں تو دستور جو ہے وہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور 11واں نقطہ اس سے یہ ہے کہ اسلام انسانی ضمیر کی آواز پہ لبیک کہتا ہے. اللہ. اس وقت آپ نے اسلام کا اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا. یہ ہیومن کانشیسنس کی کال تھی کہ ہمیں مظلوموں کے خلاف کھڑا ہونا ہے. سر ایک بات بتائیے، دیکھیں اس وقت عصبیت اپنے عروج پر تھی. آپ کو نہیں لگتا بالکل ایک ہم بالکل 1450 برس پہلے اگر میں جا کر اپنے آپ کو کھڑا کروں ایک لمحے کے لیے، اس سوسائٹی کی جو مورل ویلیوز تھیں وہ بالکل کولیپس ہو چکی تھیں. اب بالکل 1450 برس بعد جا کے آج میں اپنی سوسائٹی میں اپنے آپ کو کھڑا دیکھوں، اسی طرف جا رہا ہے سلسلہ. سر جا کر چلا گیا. اچھا. اب میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اب دیکھیں عصبیت اپنے عروج پہ، پھر قومیت اپنے عروج پہ. ہمارے یہاں بھی وہی کمیونٹی کا نظام، برادری کا نظام. جنید صاحب 11 نکات میں نے بیان کیا. 12واں اس سے جو نقطہ میں ملتا ہے وہ یہ ہے اگر حق کے لیے غیر مسلم بھی کھڑے ہوں تو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. بتائیے ہم مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرتے. 13واں نقطہ جو ہمیں اس سے ملتا ہے، 13واں نقطہ جو ملتا ہے وہ یہ ہے جب بھی کنفیڈریسی ہو، جب بھی معاہدہ ہو، جب بھی اتحاد ہو، وہ رشتوں کی بنیاد پہ نہیں، کمیونٹیز کی بنیاد پہ نہیں، مفادات کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ اصولوں کی بنیاد پہ ہونا چاہیے. اوہو. اقدار کی بنیاد پہ ہونا چاہیے، اقدار کے تحفظ کے لیے ہونا چاہیے. بالکل. اور 14واں نقطہ جو اس سے ملتا ہے وہ یہ ہے سوسائٹی کی بقا صرف انصاف میں ہے. واہ. سیدنا علی مرتضیٰ نے فرمایا الملک یبقی مال کفر ولا یبقی مال ظلم. بالکل صحیح. کفر کا نظام کوئی بھی حکومت کفر پہ قائم رہ سکتی ہے. بالکل صحیح. ظلم پہ قائم نہیں رہ سکتی. کیونکہ جب ظلم پہ، اب دیکھیں قرآن مجید نے صرف ایک عمل کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ قرار دی، شرک کو بھی نہیں قرار دیا، وہ سود ہے. بالکل صحیح. کیونکہ وہ ظلم ہے. بالکل صحیح. وہ براہ راست انسانیت کو نچوڑنے کے متعلق. بالکل. اور آپ دیکھ اب سر ابھی آپ یہ دیکھیں نا، اب 14.5 پونے 15 ہزار ارب روپے کا آپ کا بجٹ پیش ہوا ہے. 50 to 60% جو ہے آپ نے سود میں دینا ہے. آپ ذرا سوچئے. اور اس کے بعد ہم توقع یہ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے باہر نکل آئیں گے. اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے بعد کون باہر نکلتا ہے صاحب؟ غرق ہونے کے علاوہ ہمارے پاس اور کچھ ہے نہیں معاذ اللہ. مطلب مجھے تو خوف آتا ہے اور کچھ بھی نہیں. اب آئیے ذرا مفتی صاحب فائنلی، اب اگر آج ہمارے معاشرے میں ہم ظاہر ہے جبکہ قوانین موجود ہیں اور ایک پورا نظام سو کالڈ نظام موجود ہے، حلف الفضول جیسے جو عظیم ترین معاہدے سے ہم کیسے فائدہ اٹھائیں؟ مطلب یہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے. لیکن میں سچی بات بتاؤں آپ کو، اس سوال کو سوچتے وقت میں بار بار یہ سوچ رہا تھا کہ میں سوال آپ سے فلوٹ تو کر دوں، لیکن مجھے اس کا کوئی جواب خود سچی باتیں نہیں سمجھ آتا. سچی باتیں نہیں سمجھ. بتائیے ذرا. کوشش کرتے ہیں اس کا جواب تلاش کرنے کی. 3 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اس معاہدے سے اسلامی معاشرے کے اندر بہتری پیدا ہو سکتی ہے. نمبر 1 کہ ادارے اور سسٹم مضبوط کرنے کی بجائے مورل ویلیوز کو مضبوط کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. نمبر 2 نظام عدالت کا پختہ کار ہو. اللہ. نمبر 3 عدل و انصاف ہونا چاہیے. اللہ. اس میں 2-3 باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ
جس طرح ظلم و ستم کے مخالف تھے، کوئی بندہ اسلام مخالف بھی پکڑا جاتا تھا نا تو آپ اس کے اوپر ظلم و ستم نہیں کرتے تھے۔ بخاری نے لکھا ایک بہت بڑا آدمی تاجر پکڑا گیا، سمامہ بن اوسال، 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہا، آپ نے اخلاقیات کا مظاہرہ کرتے ہوئے کھانا بھی دیا، ضروریات طبعیہ کے لیے وقت بھی دیا، اور اس نے کہا پیسہ چاہیے تو پیسے کا دریا بہا دوں گا، بالکل صحیح، اگر مجھے مظلوم سمجھ کے آپ نے پکڑ لیا ہے تو اس کو لوگ مار بھی دیتے ہیں اور ضائع بھی کر دیتے ہیں، آپ کر دیں، اختیار ہے، بالکل صحیح، لیکن اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے تو میں آپ کا عقیدت مند رہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھا، لیکن اس کو معاف کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا، اس معافی کی وجہ سے وہ مسلمان ہوا، اور نہ صرف مسلمان ہوا بلکہ وہ 4 چیزیں جو اس کو سب سے زیادہ ناپسند تھی اسلام سمیت، وہ سب سے زیادہ ان سے محبت کرنے لگا۔ دوسری بات کہ ویلیوز کی جو ہم نے بات کی ہے نا، اور سر قطع کلام کی معذرت، یہ جو سمامہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اور خوبی یہ تھی کہ وہ بہت بڑے ایکسپورٹر تھے گندم کے۔ جی آپ یہ دیکھیے ان کے اندر کا عشق کہتا تھا کہ اب گندم نہیں بھیجوں گا مکے میں، لیکن سرور دو جہاں وہی بات آ گئی۔ یہ دیکھیں نا یہاں پہ لوگوں کے ساتھ، لوگوں کی جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا، یہی تو ہے معاشرے میں بھلائی کرنا۔ سرکار نے فرمایا نہیں، ان کو دو جس طرح سے، چاہے وہ دشمن ہو۔ دوسری بات ہے عدل و مساوات کی، اس میں ہمارے اندر بہت زیادہ کنفیوژن ہے۔ عدل و مساوات کیا ہے؟ معاشرے کا امیر طبقہ اور مفلس لوگ 4 چیزوں میں ایک جیسے ہیں: کھانا، رہائش، علاج، تعلیم۔ ٹھیک ہے، یہ مساوات ہے، یہ ہونے چاہیے ایک جیسے۔ جی وہی میں عرض کر رہا ہوں، نہیں ہونے چاہیے، وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ رعایا کے ساتھ برابری کے ساتھ شیئر کریں۔ اس کے بعد عدل یہ ہے کہ جس کے اندر جتنی قابلیت ہے اس کو اس قابلیت کے مطابق روزگار کے مواقع ملنے چاہیے۔ میریٹوکریسی جو پاکستان میں نظر نہیں آتی، جی بالکل نہیں آتی۔ اور پھر اخلاقیات کا اتنا فقدان ہے کہ جو جتنا مضبوط ہے وہ اتنا بڑا ظالم ہے۔ بالکل ایسا ہے، جو جتنا کمزور ہے وہ اپنی آواز کو اٹھا نہیں سکتا۔ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو آج ہمیں ان معاہدوں کی طرف لے کے جاتی ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب کو زمین سے اٹھا کے سر پہ رکھا۔ میں اس پہ ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں بخاری کی۔ حضرت سلیمان فارسی، آپ اپنے ایک ملازم کے ساتھ آئے تو دونوں نے ایک طرح کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو حضرت سلیمان فارسی کہتے ہیں لوگوں نے مجھ سے پوچھا ملازم اور تم ایک جیسے؟ کہا میں نے ایک دن اس کے رنگ کی وجہ سے بات کی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصبیت اور جاہلیت کی عادتیں نہیں گئی؟ فرمایا جو خود کھاؤ وہ اس کو کھلاؤ، جو پہنو وہ اس کو پہناؤ، اور فرمایا کہ ایسا کام نہ کہو جس کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے، اور اگر کہو تو ساتھ خود میں شریک ہو جاؤ۔ اللہ، یہ اسلام نے ویلیو دی ہے کہ آپ اپنے کمزور کا، غریب کا، مزدور کا خیال رکھ کے اس کو اپنے ساتھ لا کے کھڑا کریں۔ اچھا ایک اور بات دیکھیے نا مفتی صاحب، اس کو اور تھوڑا سا اس بات کو کھولیں۔ معاہدہ حلف الفضول کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوانی کی عمر میں آپ نے جو ہے جوائن کیا۔ ایک تو یہ کہ ظاہر ہے نوجوانوں کے لیے پیغام، آپ یہ دیکھیے اس کا شیڈ سرکار علیہ السلام کی حیات طیبہ میں اور ان کے رائج کردہ نظام میں جو کچھ بھی انہوں نے مطلب اپلائی کیا سوسائٹی کے اوپر، پریکٹیکلی انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ نظر آتا ہے، اس کو پھر ٹو کیا خلفائے راشدین نے۔ آپ یہ دیکھیے اس کا رنگ آپ کو اہل بیت اطہار میں نظر آیا، یعنی آپ کو سوسائٹی میں آپ کو مستقل یہ رنگ سرور دو جہاں کے توسط سے ان کے ہر غلام کے نافذ کردہ ہر غلام، ہر بندے کے اندر یہ تھا کہ وہ زیادتی کوئی نہیں کرتا تھا۔ امام حسن آپ کی خادمہ ایک دن کھانا لے کے آئی تو پیالہ تھوڑا سا ایسے ہلا تو وہ شوربہ گر گیا، تو آپ نے ایسے چہرے کے ساتھ دیکھا تو کہنے کہ اسلام تو کہتا ہے کہ مومن غصے کو پی جانے والا، فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، بالکل صحیح، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ یہ ویلیوز رسول اللہ کی سیرت کی طرف نہیں جائیں گے تو ہماری قوم میں نہیں پیدا۔ اور پھر دیکھیں بات جب عدالت پہ آ جائے تو پھر وہی بات ہے کہ امیر المومنین کو جو قاضی یہ وقت اگر کرتا لمبا ہونے کی وجہ سے طلب کر لے تو امیر المومنین سر جھکا کے قاضی کی عدالت میں جاتے ہیں اور پھر وہاں جا کے کھڑے ہو کے بیٹھتے ہیں، کرسی نہیں ملتی۔ یہ انصاف ہے کہ اگر آپ حاکم ہیں تو آپ کو بیٹھنے کے لیے کرسی نہیں دی جائے گی بلکہ اسی کٹہرے میں کھڑا کیا جائے اگر اس میں غریب کھڑا ہوتا ہے۔ جب تک ان ویلیوز کا ہم خیال نہیں رکھیں گے تب تک معاشرہ ہمارا سیدھائی کی طرف نہیں جائے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2.5 برس کی آپ کو جو ہے وہ ٹوٹل خلافت ملتی، ٹوٹل 2.5 برس کا ٹینیور ہے، لیکن وہی بات ہے کہ آپ نے حقوق اس حد تک ٹرانسمٹ کیے اور ٹرانسفر کیے کہ اس سرزمین کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ دینے والے تو موجود تھے، زکوٰۃ لینے والا کوئی موجود نہ تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے نظام دوسروں پر نہیں نافذ کیا، اپنے گھر سے نافذ کیا، اپنی بیوی پہ نظام نافذ کیا کہ بتاؤ یہ جو مال ہے اس کی کوئی سند ہے، نہیں تو واپس کرو،
اور جب آپ نے گھر سے نظام شروع کیا تو پھر آپ کا وہ نظام رائج ہوا، اور رسول اللہ کی حدیث کا مصداق ہوا۔ آپ نے فرمایا میری امت پہ ایک ایسا وقت آئے گا ما وراء النہر سے ایک عورت سر پہ سونے کا تھار رکھ کے چلے گی، اللہ کے خوف کے علاوہ اس کے دل میں کسی کا خوف۔ سر مجھے کہنے دیں بڑی معذرت کے ساتھ، ادب کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے، ٹھیک ہے جی، یہ گورکھ دھندا جتنا بھی ہندسوں کا ہے اپنی جگہ بجٹ کا، بہت اچھا لگتا کہ اگر یہ اناؤنسمنٹ ہوتی کہ مرات جو ہیں بالکل ختم کر دی گئی، بالکل ختم کر دی گئی ہیں، اور سرکاری جتنے بھی کام ہیں وہ صرف مطلب وہاں پہ ایکسپینڈیچرز جو ہیں وہ ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی ذاتی کام ہے اس میں کسی قسم کا کوئی ایکسپینڈیچر نہیں ہوگا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کیا کیا کرتے تھے؟ جب کام حکومت کا ہوتا، سرکار کا ہوتا، تو دیا جلا رہتا تھا، اور جیسے ہی ذاتی کام ہوتا دیے کو بجھا دیا کرتے تھے۔ کاش یہ سوچ ہمارے اندر پیدا ہو جائے، ورنہ کچھ بھی نہیں صاحب۔ اور پھر یہ بات صاحب، آپ جاتے جاتے بہت شکریہ آپ تینوں آپ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے جمیل عطا فرمائے۔ افسوس ہوتا ہے صاحب اور کچھ بھی نہیں، سوائے افسوس کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ وہی بات ہے الف الفضول کی بات کرتے ہیں، اس کا شیڈو آپ کو جو ہے وہ ظاہر ہے آپ کو خلفائے راشدین کے ادوار تک نظر آتا ہے، کیونکہ سرکار علیہ السلام نے پسند فرمایا۔ اب انصاف کا نظام دیکھیں صاحب کہ گورنرز کو منتخب کر رہے ہیں، اور گورنرز کو منتخب کرتے ہوئے جتنی مضبوط ترین اور جتنی جامع ترین اسکروٹنی ہوتی ہے، اور جس طرح سے ان کو اسکروٹنائز کرتے ہیں، اور جس طرح سے ان کا احتساب کرتے ہیں، اور جس طرح سے یعنی آپ سوچئے صاحب کہ ان کی جو ہے اپنا اسسمنٹ ہوتی ہے، اور جس طرح سے ان کا احتساب ہوتا ہے بیانڈ دی امیجنیشن۔ آج ہمارے یہاں یہ تصور بھی نہیں ہے، کاش یہ تصور آ جائے۔ کتاب الشفا باہمی اتحاد کا وظیفہ، باہمی اتحاد پیدا کرنے کے لیے اول و آخر درود پاک کے ساتھ 21 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں، اور یہ عمل 11 دن تک کریں، انشاءاللہ باہمی اتحاد کا جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ اپنے عہد و پیمان کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ کاش اللہ کے ہاں مقبول بندہ بننے کے لیے یہ بنیادی شرط ہے۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور پڑھیے گا، معاہدہ حلف الفضول اور عصری تقاضے۔ ٹویٹر پہ مفت لیجیے، فیس بک پیج کو لائک کر لیجیے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجیے۔ آپ وہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، مل کے نعرہ لگائیں گے، لیکن اس سے پہلے ذرا اپنی روح سے تجدید عہد وفا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔